جب اب امام معصوم علیہ السلام کے السلام علی ولی اللہ و حبیب، اگر آج میں صرف ولایت ہی کو پیش کر دوں، ولایت پہ آپ نے مجھ سے سینکڑوں ہزاروں، شاید میں نے 5-6 ہزار سے زیادہ مجالس پڑھی ہیں پچھلے 28 سال میں، شاید 7-8 ہزار زیادہ پڑھی ہوں، جو ریکارڈ ہے وہ میرے پاس 5-6 ہزار سے زیادہ کا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس میں نے ولایت پہ کم از کم بھی 500 سے زیادہ تو مجالس پڑھی ہوں گی۔ تو اب میں لیکن وہ ہٹ کے یہاں پہ بالکل الگ سے پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ تو اب یہاں امام فرما رہے ہیں السلام علی ولی اللہ وحب، کس کے لیے؟ مولا حسین کے لیے۔ آپ ہمیشہ کلمے پہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، توجہ، میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کچھ چیزیں ایک ایک امام سے مخصوص ہیں، کچھ سب میں کامن ہے۔ یہ 12 کے 12 امام ہیں، 12 کے 12 ولی ہیں، 12 کے 12 حجت اللہ ہیں۔ تو اب یہ سب ولی ہیں، سب کے پاس ولایت ہے، لیکن کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام جو خود ولی اللہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی آپ پہ سلام۔ اب یہ ولایت کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جید علماء اہل علم موجود ہیں جو میرے بہت محترم ہیں، میں بھی ملوں گا ان سے، آج ہی پہنچ جاؤں۔ تو عزیزان گرامی، یہ میں ولایت کو پیش کر رہا ہوں ان سب کی موجودگی میں، قبلہ کی اجازت سے سب کی، کہ یہ ولایت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ولی اللہ، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ولایت۔ یہ میں نے کبھی آپ کے سامنے نہیں پڑھا، پیش کر رہا ہوں پہلی مرتبہ۔ میں 2005 میں پہلی مرتبہ آپ کے دارالسلام میں آیا تھا، تو مجھے 21 ایئرز ہو گئے ہیں آتے ہوئے، آن اینڈ آف، یعنی کیونکہ میں ہر سال نہیں آتا ہوں، ہر 2-3-4 سال میں ایک مرتبہ جب بھی آؤں۔ تو عزیزان گرامی، یہ میں نے کبھی آپ کے سامنے نہیں پیش کیا، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ ولی اے اللہ کے ولی، ولی کیا ہے؟ میں فقہ سے ثابت کروں گا، پھر اس کو لے کے جاؤں گا امام تک۔ نکاح پڑھنے جاتے ہیں ہم لوگ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ لڑکے سے اجازت لے لی ہے، میں وکیل ہوں۔ لڑکی کے ولی کون ہے؟ ہماری لڑکی کے ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، علماء موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ولی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی یہ والد کون ہے؟ ولی والد نہ ہو تو دادا، نانا یا ماموں وغیرہ پہ ولایت نہیں۔ اب بہرحال اب میں اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا، فقہی بحث میں نہیں جاؤں گا، باپ ولی ہے یا دادا؟ کچھ لوگ پہنچتے رہیں گے، حالانکہ یہاں سے میں نے دوبارہ پاکستان بھی جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ اب یہاں ولی ہیں، باپ اور دادا ولی ہیں، تو ہم فوراً اجازت مانگتے ہیں، اجازت ہے والد صاحب، دختر کے، دلہن کے والد کی اجازت ہے، آپ ولی ہیں؟ کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں۔ عالم ہے، عالم کا رتبہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی کیونکہ ولی کی اجازت نہیں ہے تو اب آپ عقد نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ ولی عقد باپ ہے، وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں بدلا جا سکتا۔ سارا مجمع ابھی بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ اب مثال کے طور پہ نماز جنازہ پڑھانے گئے ہیں تو ولی میت دوبارہ پوچھا جاتا ہے، بچہ ہو تو باپ ہے، توجہ، بوڑھا ہو تو بڑا بیٹا ہے، خاتون ہو تو شوہر ہے۔ ولی الگ الگ ہو سکتے ہیں کیفیت کے حساب سے، توجہ رحمت میں کی، لیکن دوبارہ وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں۔ ولی کی اجازت کے بغیر نہ جنازہ ہوتا ہے نہ نکاح۔ ابھی بھی سارے لوگ نہیں ہیں میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے، قرآن کی آیت ہے، جو تم پہ اللہ کی طرف سے وکیل قرار دیا گیا۔ ملک الموت وکیل ہے، وکیل کی اتنی پاور جس کی چاہے روح نکال لے، اور وکیل بدلا جا سکتا ہے، ابھی میں نے پیش کیا، وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں۔ جب ملک الموت کی اتنی طاقت ہے، سوچے علی کی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، میں نے قیاس نہیں کیا ہے، میں نے فقہی بحث سے ثابت کیا ہے، خبردار کوئی قیاس نہ کہے۔ تو عزیزان گرامی، قیاس نہیں ہے، ولی پاورفل ہے، اللہ نے مولا امیر علیہ السلام کے لیے، میں جو لوگ ابھی شاید میرے جملوں پہ نہیں پہنچے ہیں، میں ان سے ذرا ترجمہ کر رہا ہوں کلمے کا۔ دوبارہ اہل علم موجود ہے، مجھے پتا ہے یہ بہت بڑا لکھا مجمع ہے، کلمے کا ترجمہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی جب ٹرانسلیشن کی جائے گی تو پریزنٹ میں، حال میں، دیر از، not there was،
There is no God but Allah, یعنی Allah is the only God. Allah is. حال میں ترجمہ ہوگا، پاس میں نہیں. پریزنٹ میں ہوگا، پاس میں نہیں جو پہنچ رہے ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد از. وہ افراد جو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، ان سے کہیے کلمہ بدل لو، پہلے کانا لگاؤ. کانا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، پھر کہو مردوں سے. جب مانتے ہو کہ ہیں، اس کا مطلب ہے آج بھی ہیں. جو زندہ ہو وہ ہے، جو مردہ ہو وہ تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اجانے کہ رامی رسول خدا محمد الرسول اللہ سارے مسلمانوں نے، میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ترجمہ ہمیشہ حال میں کیا جائے گا، پریزنٹ میں کیا جائے گا. جب سارے ترجمہ یہ کر رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب ہے زندہ ہے. علیون ولی اللہ. ابھی بھی نہیں بہت سے لوگ بولے. میں محمد رسول اللہ پہ واپس جا رہا ہوں، میں آپ کی وجہ سے. ایزان گرامی، کیونکہ آپ بولے کہ تو میں آگے بڑھوں گا. ایزان گرامی، یہ زندہ ہیں. شہید زندہ یا نہیں؟ ولا تحسبن. دیکھیں دو آیات قرآن، ولا تقولوا ولا تحسبن، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ. توجہ. تو اب وہاں پہ سورہ بقرہ میں کیا؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. اب وقت نہیں ہے تفصیل کا، یہ آپ مجبور کر رہے تو میں پھیلا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا گمان بھی مت کرنا. ڈونٹ ایون تھنک دیٹ دے آر ڈیڈ. سوچنا بھی مت، گمان بھی نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ. بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. دو افراد جنگ میں گئے، دونوں مارے گئے. ایک کلمہ پڑھتا تھا محمد رسول اللہ، دوسرا نہیں پڑھتا تھا. وہ مردہ، یہ شہید ہے. کلمہ پڑھنے والا گنہگار بھی ہو، مارا جائے تو شہید، اور شہید زندہ ہے. جس محمد کا گنہگار بھی مارا جائے وہ زندہ ہے، تو محمد کیسے؟ اذان گرامی، تو اب جب سرور کائنات کا ماننے والا مردہ نہیں ہے تو سرور کائنات کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ وہ زندہ ہیں. اذان گرامی، اہل بیت زندہ ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر بھی شہید ہے، لیکن وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے. اذان گرامی، تو اب یہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ. علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، تھے نہیں. اذان گرامی، اب یہ دیکھیں نا، مولا کائنات نے فرمایا کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن زندہ لاشیں، اور کچھ مر کے بھی زندہ ہیں. بھئی یہی تو ہم بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں 1400 سال سے. مردوں سے نہ مانگو. بھئی کئی مسلمان خود کہہ رہے ہیں بدعت ہے مانگنا، بدعت ہے، ہمیں کبھی مدد نہیں ملی. یہی تو ہم بھی سمجھا رہے ہیں. ہمارے والوں سے مانگ کے تو دیکھو، مدد کرتے ہیں. اذان گرامی، علی ولی اللہ، علی ہمیشہ کے لیے اللہ کے ولی. میں نے کیوں کہا ہمیشہ کے لیے؟ علی اللہ کے ولی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ پڑھیں گے ہیں. یا تو کلمہ بدل لے یا پھر کہو علی ولی اللہ، یعنی علی اللہ کے ولی ہمیشہ کے لیے ہیں. 2024 میں دنیا بھر کے 70 سے زیادہ ممالک میں الیکشن ہوا. امریکہ میں بھی الیکشن ہوا، پاکستان میں ہوا، انڈیا میں کہاں کہاں الیکشن ہوا. اب میں نام وغیرہ تو نہیں لوں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے مسائل نہ بنے، اور میرے تو کئی ملکوں کے ویسے ہی ویزے بند ہیں ماشاءاللہ. تو اذان گرامی، اب میں جو ڈھکے چھپے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، بڑی بحثیں ہوئیں. پاکستان کو تو نام لے سکتے ہیں نا یہاں؟ کوئی پاکستانی بیٹھا کہ ایک آدھا مجھے بتا دے، لے سکتے ہیں نا یہاں کوئی؟ پاکستان کا تو ہر جگہ ہی نام لے سکتے ہیں. گرامی ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. جو میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ پہنچ رہے ہیں، تو اذان گرامی اب جو پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ولایت ہے جس کو ہم پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، دیکھیں میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، لیکن اتحاد کے معاملے میں ناسبیت کو ناسبیت خارجیت کو منوانے کی کوشش کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا. نہ ہم ناسبیت کو مانیں گے، نہ خارجیت کو مانیں گے. میں جو مثال دے رہا تھا کہ 2024 میں الیکشن ہوا، یہ پڑھوں قبلہ زیادہ تو نہیں ہو جائے گا؟ یہاں پہ مجھے اشارہ کر دیے گا، زیادہ ہو میں وہیں پہ ٹاپک چینج کر لوں گا. ایسا لگا 24 میں نا الیکشن ہوئے 70 سے زیادہ، کہتے ہیں آدھی زیادہ دنیا میں الیکشن ہوئے. الیکشن ہوئے تو اس کے اندر بحث ہوتی ہے کون الیکشن میں آ سکتا. پاکستان میں بحث ہوئی کہ صادق و امین ہونا چاہیے. صادق و امین سمجھتے ہیں؟ کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو، سمپل زبان میں ایکس کرمنل نہیں چلے گا. میں نے اس کو بڑا یوز کیا.
پاکستان میں وہ کہنے لگے ایکس چور نہیں چلے گا. جب پاکستان میں سابقہ چور نہیں چلے گا تو تاریخ میں کیسے چور آ سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ولایت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے علم بھی ہو اور اس کا کردار بہت بلند ہو. عزیزان گرامی، میں ایک اور جملہ قرآن کریم سے آیت پیش کر دوں تاکہ بات روشن ہو جائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، بی ویئر. کیا پروردگارہ، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، اولیاء اللہ، اولیاء جمع ولی کی، اولیاء اللہ، ولی اللہ ہوگا، اس میں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. اور اگر کسی میں خوف بھی ہو اور حزن بھی ہو، وہ سب کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی کی نشانی پہلی یہ ہے کہ نہ خوف ہوگا اور نہ حزن. اور اگر کسی کے پیغمبر نے کہا ہو لا تحزن، حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، چاہے وہ مسجد ہو، گھر ہو، غار ہو، باغ ہو، عزیزان گرامی وہ خود بخود نفی ہو جائے گی، اس سے نگیشن ہو جائے گی ولایت کی. اللہ کا ولی ان تمام کمالات کا مالک ہوگا. اور اگر امام جعفر الصادق علیہ السلام محمد فرما رہے ہوں السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، اے اللہ کے ولی آپ پہ سلام ہو، اے اس کے حبیب آپ پہ سلام ہو. اب یہاں پہ سارے القاب آئیں گے جو انبیاء اور معصومین کے ہیں، وہ مولا حسین کے لیے استعمال کیے گئے. عزیزان گرامی، ولایت کیا ہے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا. زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ بھی چھٹے امام علیہ السلام سے ہے کہ اے اللہ کے ولیوں آپ پہ سلام، اے اللہ سے محبت کرنے والوں آپ پہ سلام. اولیاء اللہ، مولا امیر ہیں سید الاولیاء. عزیزان گرامی، ولایت کے بھی درجات ہیں نا، تو ہمارے والد ہم پہ ولایت رکھتے ہیں. توجہ، شوہر بیوی پہ ولایت رکھتا ہے، ولایت ہے، لیکن ولایت کے درجات ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی کافر ہو جائے تو اس کی ولایت ختم. یعنی مومن پہ کافر کی ولایت نہیں ہے. جب کافر کی ولایت نہیں تو منافق کی ولایت نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، مومن پہ ولایت ہے تو صرف مومن کی. امیر المؤمنین ہے سید الاولیاء. میں کوئی سخت جملہ نہیں کہوں گا. عزیزان گرامی، مولا حسین کے لیے سب نے کہا ہے، ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی کہا یہ اللہ کے ولی ہیں. جو مجھے وقت دیا گیا تھا میں اسی کے اندر رہوں گا. عزیزان گرامی، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ یہاں پہ دوسرا لفظ ہے کہ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. اور اللہ کے ولی اور اللہ کے حبیب پہ. حبیب علماء نے بحث کی ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہنے والا بھی اور محبوب بھی، جس کو چاہا جائے. دا لور اینڈ دی بیلوڈ. روشن ہے، واضح ہے. تو عزیزان گرامی، حبیب دونوں معنی میں آتا ہے، لیکن تمام شیعہ سنی علماء متفق ہے جب ہم کہتے ہیں نا حبیب اللہ، رسول خدا حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو یہاں چاہنے والا مراد نہیں بلکہ محبوب خدا ہے. یعنی اللہ کی محبتوں کا مرکز رسول خدا نہیں پہنچا سکا.